الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقیقت زندگی۔ انسانی زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں مختلف انسانوں کے کیا کیا تصورات ہیں۔ یقیناً جتنی زیادہ تعداد انسانوں کی موجود ہے اس میں مختلف آراء تو موجود ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے تصورات کو 4 گروپس کی صورت میں ڈسکس کریں گے۔ زندگی عمومی طور پہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے گھر پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے بچہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کی آمد ہوئی، اس کے بعد چند سال اس کے بچپن کی زندگی کے ہیں۔ اس دورانیے میں وہ بڑا معصوم ہوتا ہے، اسے ابھی دنیا کے معاملات سے کوئی آگاہی نہیں ہوتی، تو معصومیت اس کے چہرے سے، اس کی عادات سے، اس کی گفتگو سے بھی ٹپکتی ہے، اس کے سوالات معصومانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کا دور آتا ہے، اس میں اس کے جذبات ابھرتے ہیں، اپنے جذبات کے حوالے سے وہ اپنا اظہار خیال بھی کرتا ہے، اس کا رویہ بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید بڑا ہوتا ہے، جوانی کا دور آتا ہے۔ اس جوانی کے دور میں اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، قوت اور طاقت آتی ہے، ظاہر بات ہے اس کی عقل میں بھی بلوغت آتی ہے، اور اس دورانیے میں اس کی زندگی میں جوش و خروش ہوتا ہے۔ ہر کام جس کو وہ اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے پورے جوش و جذبے کے ساتھ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خواہشات بھی بڑی جوان ہوتی ہیں۔ جوش اور خواہشات اس کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے۔ اس کے بعد آگے زندگی بڑھتی ہے، جوانی کا دور آہستہ آہستہ پھر بڑھاپے کی صورت میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یقیناً اس کی سوچ تو ہو سکتا ہے پختہ ہو، لیکن اس کی یادداشت جو ہے وہ بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ تو یہی بڑھاپا جب آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ پھر وہ اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بڑھاپے کی آخری حالت کو نکمی زندگی بھی کہا گیا ہے، نکمی عمر کہا گیا ہے، کیونکہ اب پھر وہ اپنے کام خود بھی نہیں کر سکتا۔ تو بڑھاپے کے بعد بالآخر کیا ہے؟
اس کی زندگی کا خاتمہ ہے، موت آتی ہے، تو تدریجاً وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یہی ادوار ہیں جن میں ہر انسان جس کو موقع ملتا ہے سب ادوار کا وہ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ معاملہ ہے کہ زندگی کا سرکل تو یہی ہے، پیدائش ہوئی، بچہ ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور بالآخر یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ہر کسی کو یہ لازم ہے اور ہر کوئی یہاں سے جا رہا ہے۔ یہ زندگی کیا یہی زندگی ہے؟ کیا کل کی کل زندگی یہی ہے؟ اس کے بارے میں سوالات ہیں انسانی ذہنوں میں۔ کوئی کسی انداز سے سوچتا ہے، کوئی کسی انداز سے سوچتا ہے، اور ہر کوئی اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے، اور رائے قائم کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس زندگی یہی ہے جو وہ سمجھتا ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ مختلف گروہوں کے اعتبار سے کہ لوگ کس انداز سے سوچتے ہیں، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کو ہم مسلمان کافر کہتے ہیں، یا آج کے دور میں وہ لوگ بھی جن کو ملحد کہا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی تو یہی ہے کہ انسان پیدا ہوا، اس کے بعد بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور بس کھا پی کے اپنے جو بھی وہ کام چاہتا تھا اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق وہ کر کے اس دنیا سے آگے گزر گیا۔ بس یہی زندگی ہے۔ اس کے حوالے سے ان کی سوچ کو ایک شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ ظاہر ہے یہ جو لوگ ہیں ملحد، اور آج کل ان کو جو علم میسر ہے اس میں سائنس کے حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مادی زندگی، دنیاوی زندگی، یہ میٹیریلسٹک زندگی، یہ مادی عناصر پہ مشتمل ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ کہکشائیں، یہ سارے نظام شمسی، اس میں یہ زمین اور زمین کے اوپر سارے زندگی کے اجزاء، یہ سارے کے سارے مادی ہیں، اور مادی عناصر کی بنیاد پر ہی یہ ظہور میں آئے ہیں۔ جب یہ عناصر ایک خاص ترتیب کے ساتھ ملتے ہیں تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے، اور وہی عناصر جب بکھر جاتے ہیں تو ان کے بکھرنے سے زندگی اختتام کو پہنچتی ہے، اور وہی اسی کا نام موت ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی تو بس یہی زندگی ہے، اور یہ مادی زندگی ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں یہ پیدا ہوا، اسی دنیا میں اس نے قیام کیا، انہی دنیا کی مادی چیزیں اس کے کام آئیں، انہی کے ساتھ اس کی زندگی آگے بڑھتی رہی، پرورش پاتی رہی، اور بالآخر وہ زندگی گزار کے یہاں سے چلا گیا۔ بس زندگی اسی کا نام ہے، یہی ان کے نزدیک زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں بھی تبصرہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے انسان پہلے بھی موجود تھے، آج بھی ہیں، پہلے بھی لوگوں کی سوچیں تھیں، آج بھی ہیں، تو یہی سوچیں پہلے جو لوگ تھے ان میں بھی موجود تھیں۔ قرآن مجید سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، جو ملحد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں: ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری زندگی جو ہے
وہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی زندگی کو وہ اپنی مکمل زندگی سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے اختتام کے بعد ایک وقت آئے گا جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب ان کی بات یہ سنتے ہیں تو اس کی یہ نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری یہی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ میں بھی فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ما ہے یا اللہ حیاتنا الدنیا، کہ ہماری زندگی نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں یہ زمانے کی گردش جو ہے، جیسے یہ زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کی گردش جو ہے اسی سے ہماری موت آتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں نہ زندہ کرنے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے۔ سورہ روم میں فرمایا انہی کی طرف سے جو ان کے خیالات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور قرآن مجید ان کی اس سوچ کے بارے میں تبصرہ فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ جو ہیں جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہی زندگی ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اتھارٹی نہیں ہے جو ہمیں زندہ کرتی ہے یا مارتی ہے، زمانہ ہے جو ہمیں مارتا بھی ہے اور اسی کی گردش ہے جس میں ہماری یہ زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں تبصرہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا جو علم ہے جس کی بنیاد پر یہ اپنی سوچ بناتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ حیات دنیا کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اور سورہ نجم میں مزید فرما دیا، ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ یہ مادی زندگی ہے، یہ عناصر خاص ترتیب سے ملتے ہیں تو زندگی ظہور میں آتی ہے، اور جب وہ مادی عناصر بکھر جاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ یہ ان کا مبلغ علم ہے، ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے علم کی پہنچ ہی نہیں ہے، کہ یہ ظاہری چیزیں جو ان کو نظر آتی ہیں بس انہی کو دیکھ کے انہوں نے اپنی زندگی کا تصور بنا لیا ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ غور و فکر کرنے والے لوگ، غور و فکر نہ کرنے والے لوگ۔ ایک گروہ وہ بھی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے گرد و نواح میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اس دنیا کی زندگی میں گم ہیں، اور ایسے گم ہیں کہ بالکل غور و فکر نہیں کرتے، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر وہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے، وہ اپنی دنیا کی سرگرمیوں میں گم ہیں، بس دنیا کی لذتیں، ان کی خواہشات، کھیل اور تماشے، دنیا میں زینت، فخر و تکبر، کثرت مال اور اولاد، یہی چیزیں ہیں جن میں ساری ان کی زندگی مگن ہیں وہ، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لذتیں چاہے کھانے پینے کی ہوں، چاہے اس کے علاوہ کوئی دیگر لذتیں، ہر وقت ان کا ذہن اسی طرف ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو لذت مہیا کرنی ہے، لذائذ کی دنیا میں گم ہے، کھانا مزے کا ہو، لباس بہترین ہو، گاڑی بہترین ہو،
یہ خواہشیں اپنی پوری کرتے رہتے ہیں اور انہی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یا پھر کھیل اور تماشے ہیں، کچھ کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی لذتیں ہیں، ان میں اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، اور یا اپنے جسم کی زیب و زینت ہے، اپنے لباس کی زیب و زینت ہے، اپنے مکان کی زیب و زینت ہے، اپنی بہترین گاڑیاں ان کے ساتھ اپنی زیب و زینت ہے۔ تو اسی طرح سے اپنی زندگی کو بہترین آرائش کر کے، زینت کر کے اس میں مگن ہیں۔ کبھی دوسری سائڈ پہ ان کی سوچ جاتی ہی نہیں کہ ہماری زندگی آخر کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ادھر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور یا چونکہ معاشرتی زندگی ہے، معاشرہ ہے، اس میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو اس میں اپنی انہی ساری چیزوں کی بنیاد پہ کہ میری گاڑی بہترین، میری کوٹھی بہترین، میرا لباس بہترین، مجھے فلاں چیز میسر ہے، تو انہی چیزوں پہ فخر ہے، اور اسی فخر کی بنیاد پہ پھر تکبر ہے کہ میرے پاس چونکہ مال و دولت زیادہ ہے، میرے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرا مکان سب سے بہترین ہے، تو اس کے اوپر تکبر ہے۔ دنیا میں میرے پاس منصب بہت بڑا ہے، میرا اقتدار ہے، تو اسی پہ تکبر ہے، اسی پہ فخر ہے، اسی پہ غرور ہے۔ اور یا پھر اپنے مزید کارخانے ہیں، مزید زمینیں ہیں، مزید بزنس ہے، اس کے ساتھ مزید مال کا کمانا ہے، چاہے جائز سے چاہے نجائز سے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت چاہیے۔ اور یا پھر ان کی اولاد ہے، اپنی اولاد کی کامیابیاں کہ میری اولاد کہاں پہنچ گئی، بہت بڑے منصب انہوں نے حاصل کر لیے، بڑی دولت انہوں نے کما لی، انہوں نے بڑی کوٹھیاں بنا لی، انہوں نے بہت زیادہ گاڑیاں لے لی، وغیرہ وغیرہ۔ یہی چکر ہے، یہی خواہشیں ہیں، یہی لذتیں ہیں، یہی کھیل تماشے ہیں، یہی زینتیں ہیں، یہی فخر ہے، یہی تکبر ہے، اور انہی سرگرمیوں میں وہ گم رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے جاتے ہیں، اور کبھی دوسری سائڈ پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد آخر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ یہ لوگ وہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے دل تو دیے ہیں، لیکن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آیٌ لا یبصرون بہا، ان کی بھی آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے تو ہیں، لیکن اپنی بصیرت کے ساتھ ان نشانیوں کو جن کو وہ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں وہ نشانیاں ان کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، ان کو دیکھ کر یہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو بھی اللہ نے کان دیے ہیں، لیکن ان کانوں سے حقیقتاً سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بالکل سادہ سی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک ہی کلاس میں طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹیچر انہیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہی ماحول ہے، وہی کلاس روم ہے، وہی الفاظ ان کے سب کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں۔ جو توجہ سے سنتے ہیں، ظاہر ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا ٹیچر ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے، اسی ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوئے دوسرے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جن کے کانوں کے ساتھ وہ باتیں، وہ الفاظ ٹکرا رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ الفاظ، وہ جملے ان کے کانوں سے ٹکرا کے واپس جا رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان لوگوں کو بھی اللہ نے کان تو دیے ہیں، لیکن وہ جو باتیں نصیحت کی ان کے سامنے آتی ہیں، ان کے کانوں میں آتی ہیں، وہ کبھی توجہ سے نہیں سنتے، اس لیے
وہ کائنات کے بارے میں غور کیسے کریں گے؟ یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دل دیے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح، آنکھیں ان کو بھی دی ہیں، دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، کان ان کو بھی دیے ہیں، سنتے ہیں باقی ساری باتیں نصیحت کی، لیکن چونکہ نہ توجہ سے سنتے ہیں، نہ نہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور نہ ان کے دل غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی ہیں وہ لوگ جو جانور ہی نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، اس لیے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، اپنی اولاد کو سنبھالتے ہیں، یہ سارے کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ اللہ نے ان کو جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور ان سے کام لے کر یہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، سورہ روم میں فرمایا انہی کے بارے میں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے ہی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی نصیحت کی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے ہیں جیسے مردے نہیں سنتے، ایسے یہ بھی نہیں سنتے۔ تو یہ مردے ہیں تمہارے سامنے، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ لوگ کان تو ہیں ان کے، لیکن وہ لوگ جن کے کان بہرے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ قوت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات سن سکیں۔ یہ لوگ ان کے کان سنتے تو ہیں، لیکن چونکہ ان کی کیفیت وہی ہے کہ ان کی کبھی ادھر توجہ ہی نہیں جاتی، اپنی توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، کان ہوتے ہوئے یہ بہرے ہیں، اس لیے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ آپ کی پکار کو نہیں سنتے۔ تو وہ لوگ جن کا رویہ ایسا ہے کہ اپنی دنیاوی لذائذ میں گم ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، فخر و غرور اور تکبر ہے، تو ایسے لوگ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے مردے نہیں سن سکتے، ایسے یہ بھی نہیں سنتے، حالانکہ یہ زندہ ہے، چلتے پھرتے ہیں، لیکن کیفیت ان کی مردوں جیسی ہے، اور یہ بہرے ہیں، کان تو ہیں ان کے، وہ سنتے ہیں ان سے، لیکن چونکہ ان کے کان سماعت کر کے ان کی توجہ صحیح بات کی طرف، غور و فکر کی طرف لے کے نہیں جا سکتے، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، یہ مردے بھی ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ بہرے بھی ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، ان کی کیفیت وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے چند اس کی وجوہات وہ پہلے آ گئیں کہ یہ اپنی دنیاوی خواہشات، لذتیں، کھیل تماشے، زینت و آرائش، فخر و تکبر اور کثرت مال اور اولاد، اس میں گم ہیں، اس لیے یہ کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کی کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ جیسے مردے نہیں سنتے یہ نہیں سنتے، اور جیسے بہرے نہیں سنتے اسی طرح یہ بھی نہیں سنتے، اور ان کو سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک تو وہ وجہ ہو گئی، دوسری یہ سورہ یونس میں فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہ اسی دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے کہ بس یہی زندگی ہمیں مل گیا، یہ نعمتیں اتنی مل تو گئی ہیں، ہمیں یہی ملنی چاہیے، ہمیں یہ مال و دولت اتنا ہی ملنا چاہیے، اور زیادہ ملنا چاہیے، ہمارے کاروبار اور بڑھنے چاہیے، تو اپنی دنیا کی یہ خواہشات پوری کر کر کے، اپنی دنیا کو بڑھا بڑھا کے یہ اس دنیا پہ راضی ہو چکے ہیں، اور یہ مطمئن ہیں اپنی اس زندگی پر،
چونکہ یہ آپ اس پہ مطمئن ہو چکے، اس پہ راضی ہو چکے، اس لیے اب ان کی کیفیت بدل نہیں سکتی۔ ان کی کیفیت وہ ہو چکی ہے کہ یہ نہ سنیں گے غور کے ساتھ اور نہ ادھر توجہ کریں گے۔ جب توجہ ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ غور و فکر بھی نہیں کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں۔ جب غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو ان کو اپنی حقیقت زندگی جو ہے وہ ان کے سامنے آشکارا نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ دو گروہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے اختصار کے ساتھ بات کی کہ یہ زندگی کے بارے میں ان کے تصورات یہ ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں دوسرے دو گروہ ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو وہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ اس کائنات میں ان کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، کائنات موجود ہے، وہ دیکھ کر یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اپنے جسم کے بارے میں، جسم کے نظام کے بارے میں، کائنات کے نظام کے بارے میں دیکھ کر یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک یہ گروہ ہے، ان کا ایک تصور ہے حقیقت زندگی کے بارے میں، اور ایک چوتھا گروہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام ان کی لائی ہوئی تعلیمات، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا دیا گیا حقیقت زندگی کا تصور اس کو مانتے ہیں۔ ایک وہ ہیں۔ ان دو گروہوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔